شکر ہم خدا کی ذات کا، خدا کی ذات کا نیا پھر دن ہوا۔ آج کی آیت، اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی۔ متی 17 باب 20 آیت۔ عزیزو، اس دن وقت تو گویا پر لگا کے اڑ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے سامان پیک کیا، ٹیکسی پکڑی اور ایئرپورٹ روانہ ہو گیا۔ اتفاق سے آج سڑکوں پر زیادہ رش نہیں تھا، لہٰذا وہ وقت سے پہلے ہی اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا۔ ضروری کام نپٹانے کے بعد اب وہ سکون سے ویٹنگ روم میں بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد اناؤنسمنٹ ہوئی۔ جہاز میں اپنا سامان رکھتے اس نے آس پاس جائزہ لیا۔ دیکھا ساتھ والی سیٹ پر ایک بچی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سٹوری بک، کلرنگ بک اور کچھ کلرز تھے۔ مزے کی بات کہ وہ بھی بڑے طریقے سلیقے سے اپنی چیزوں کو سیٹ کر رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہیلو کہا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ پھر جہاز نے بھی اپنے مقررہ وقت پر اڑان بھری۔ مسافر مطمئن ہو گئے اور اپنی اپنی سیٹ بیلٹ سے آزاد ہو کر پرسکون ہو کر بیٹھ گئے۔ اس نے میگزین اٹھایا اور مطالعہ کرنے لگا۔ پھر مڑ کے دیکھا وہ بچی بھی بڑے سکون سے کلرنگ بک کھولے اپنے کام میں مصروف تھی۔ پھر اچانک جہاز ہوا کے دوش پر پرسکون پرواز کرتے جیسے ہچکولے کھانے لگا۔ فوراً سے اناؤنسمنٹ ہوئی کہ سب فوراً اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں، موسم کی خرابی کی وجہ سے کچھ گڑبڑ ہے۔ عزیزو، سب مسافر گھبرا گئے۔ ظاہری بات کیفیت ہی ایسی تھی۔ کچھ پریشانی میں سرگوشیاں کرنے لگے اور زیادہ مسافر رب سے سلامتی کی دعائیں مانگنے لگے۔ ذرا دیکھیں، کچھ دیر پہلے پرسکون ماحول اچانک افراتفری کا شکار ہو گیا۔ اس شخص نے پاس بیٹھی سیٹ پر بیٹھی بچی کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ پرسکون بیٹھی، چہرے پر مسکراہٹ سجائے، ابھی بھی اپنے کام میں مصروف تھی۔ اس نے پوچھا، بیٹا، سب مسافر جہاز کی غیر معمولی ہچکولے کھاتی پرواز سے خوفزدہ ہیں، کیا آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ عزیزو، اس بچی نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہنے لگی، نہیں انکل، مجھے ڈر نہیں لگ رہا، کیونکہ اس جہاز کا پائلٹ میرا باپ ہے اور مجھے یقین ہے کہ جہاز کو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اس کو اس بڑے خطرے سے بھی نکال لے گا۔ دیکھا کیسی خوبصورت بات کہی اس بچی نے، جو میرے اور آپ کے ایمان کے لیے کافی ہے۔ عزیزو، ایک بار اخیاب بادشاہ کے دور میں سامریہ میں سخت کال تھا۔ یہ عذاب اخیاب بادشاہ کی وجہ سے نازل ہوا، کیونکہ ایلیا نبی نے اسے بتایا کہ تو نے اور تیرے باپ کے گھرانے نے خداوند کے حکموں کو ترک کیا اور بالیم کے پجاری بن گئے۔ پھر جب کال کا مقررہ وقت ختم ہوا، خدا کا کلام ایلیا نبی پر نازل ہوا اور اسے کہا، جا کر اخیاب بادشاہ سے مل کہ اب میں زمین پر مے برسانے کو ہوں۔ عزیزو، ایلیا نبی نے خدا کے حکم سے اخیاب بادشاہ سے کہا، اوپر چڑھ جا، کھا اور پی، کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے۔ سو اخیاب کھانے کے لیے اوپر کو چلا گیا۔ ایلیا خود کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا اور زمین پر سرنگوں ہو کر اپنا منہ اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا اور اپنے خادم سے کہا، ذرا اوپر جا کر سمندر کی طرف تو نظر کر۔ سو اس نے اوپر جا کر نظر کی اور بتایا، کچھ بھی نہیں۔ ایلیا نے کہا، پھر 7 بار جا، اور 7ویں مرتبہ اس نے کہا، دیکھ، ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر سے اٹھا ہے۔ تب اس نے اپنے خادم سے کہا، جا اور اخیاب سے کہہ کہ اپنا رتھ تیار کر کے نیچے اتر جا، تاکہ بارش تجھے روک نہ لے۔ عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے، تھوڑی ہی دیر میں آسمان گھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا اور بڑی بارش ہوئی۔ ذرا سوچئے، 1 2 3 بار آسمان پر بادل کے نہ نظر آنے پر ایلیا ذرا بھی مایوس نہیں تھا۔ اس کا مکمل بھروسہ تھا کہ جو کچھ اس کے خدا نے کہا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ سو اس کا خادم 7 دفعہ بادل کے انتظار میں چکر لگاتا رہا۔ پھر کیا ہوا؟ ہم سب نے سنا کہ پہلے آدمی کے ہاتھ کے برابر بادل نظر آیا، پھر کچھ ہی دیر میں کالی گھٹا اور آندھی میں بدل گیا اور بڑی بارش ہوئی۔ عزیزو، ایلیا نبی کا 7 بار تک بارش کے انتظار میں صبر اس کے خدا پر یقینی بھروسے کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی ہمارا خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہی آج ہمارے لیے بھی بہترین مثال ہے۔ یہ سوچنے کی قطعاً ضرورت نہیں کہ وہ تو خدا کا نبی تھا اور ہم
ہاں عزیزو، خدا کے کلام نے اس کو بھی واضح کہا ہے کہ ایلیا ہمارا ہی ہم طبیعت انسان تھا، مگر اس نے بڑے ایمان سے دعا کی اور خدا نے جواب میں اپنی رحمت کی خوب بارش برسائی۔ دیکھیے، اکثر ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ خدا نے میری دعا کا جواب نہیں دیا، مگر یقین کیجئے وہ ہمیں کبھی انتظار اس لیے بھی کرواتا ہے کہ ہم صبر میں اور بھی پختہ ہو جائیں اور اس کے فضل کو پورا کام کرنے دیں۔ یاد رہے میرے عزیزو، ہمت نہ ہاریں، وہ قادر مطلق باپ ہمارے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دیتا اور یقین اور بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ وہ زندہ خدا ہے جو ہماری سنتا ہے، وہ با اختیار ہے، وہ ہمیں ضرور عطا کرتا ہے جو اس کی مرضی کے مطابق اس سے مانگتے اور اس پر آس لگائے رکھتے ہیں۔ آئیے دعا کریں۔ اے قادر مطلق خداوند خدا، تو جو ہمارا شفیق باپ ہے، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تیرے دروازے ہر وقت ہمارے لیے کھلے ہیں۔ تو ہماری سنتا اور جواب دیتا ہے کیونکہ تو زندہ اور با اختیار ہے۔ ہمیں اپنے ساتھ رشتے میں مضبوطی سے جوڑے رکھ۔ یسوع کے قادر اور جلالی نام میں مانگتے ہیں، آمین۔